اب دوسرا اس میں مسئلہ آتا ہے، اگر کسی نے کہا اختلاف کرتے ہیں، میں دوسرا مسئلہ بیان کر رہا ہوں مگر میں خود اختلاف کرتا ہوں۔ دوسرا مسئلہ اس میں یہ تھا، کسی کافر نے گستاخی کی، اس پر اجماع ہے، سن لیں، اگر مسلمان گستاخی کرے تو مرتد ہوگا، اس پر حد ہوگی قتل کی اور واجب القتل ہے، اس کی سزا ہوگی۔ مگر اگر کوئی کافر گستاخی رسول کا ارتکاب کرے تو اس پر اجماع نہیں ہے، پھر تو اس پر اسے تعزیر ہوگی۔ مالکیہ، شوافی اور حنابلہ، ان تین مذاہب کے ہاں اگر کافر، یہودی اور عیسائی گستاخی رسول کا مرتکب ہو تو سزا قتل ہوگی، ان کے ہاں سزا قتل ہوگی۔ اگر کافر مرتد ہو، اگر کافر اور عیسائی اور یہودی ارتکاب کرے گستاخی کا، ان کے ہاں سزا قتل ہوگی۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ کا قول اور متقدمین احناف کا قول، اگر کافر گستاخی رسول کا مرتکب ہو، یہودی اور عیسائی مرتکب ہو، تو ان کے متقدمین کے مذہب میں اس کی سزا بھی قتل نہیں تھی، اس کے لیے حبس تھا، سزائے قید ہے، سزائے قید دی جائے گی، تعزیراً سزا دی جائے گی۔ متقدمین کا قول تھا کہ قتل کی سزا نہیں دی جائے گی کافر کو، یہودی کو، عیسائی کو، مگر اس پر احناف میں اختلاف ہوا۔ متاخرین احناف نے، بہت سے متاخرین احناف نے، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، جب میں نے کہہ دیا تو بے شمار کتابوں میں موجود ہے۔ متاخرین احناف نے کہا کہ اگر کافر، یہودی اور عیسائی بھی ارتکاب کرے گستاخی رسول کا تو اس کی سزا بھی موت ہوگی، قتل کیا جائے گا۔ تو اس مسئلے پر احناف میں بھی اختلاف ہے۔ اگر یہودی نے گستاخی رسول کی، عیسائی نے گستاخی رسول کی، کافر نے گستاخی رسول کی، تو احناف متقدمین، امام اعظم ابو یوسف اور متقدمین جو تھے، ان کے ہاں تھا عدم قتل، تعزیر تھی، سزائے قید تھی، کوڑے تھے، طویل سزائے قید تھی۔ مگر متاخرین احناف نے اس پر اختلاف کیا۔ امام محمد کے قول کی بنا پر انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر گستاخی رسول کا ارتکاب یہودی، عیسائی، غیر مسلم بھی کرے تو قتل کیا جائے گا۔ تو احناف کے دو قول ہیں اس مسئلے پر، متقدمین کا قول عدم قتل کا، متاخرین احناف کا قول یہودی، عیسائی اور غیر مسلموں کی گستاخی پر قتل کا۔ میرا فتویٰ قتل کا ہے۔ میں ہر صورت بلا استثناء گستاخ رسول کی حد قتل سمجھتا ہوں۔ میرے قول اور میرے فتویٰ میں مرد ہو یا عورت قتل کیا جائے گا، یہودی ہو، عیسائی ہو، مسلمان ہو، کافر ہو، جو گستاخ رسول ہو قتل کیا جائے۔ میرے مذہب، میرے قول اور میرے فتویٰ میں کوئی استثناء نہیں، قتل ہے۔ مگر میں دیانتداری کے ساتھ آپ کے سامنے اختلاف المذاہب رکھ رہا ہوں، جھوٹ نہیں بولنا چاہتا۔ اور جن لوگوں کی آنکھیں بد ہیں، جن کے پاس علم نہیں، جہالت کے پردے پڑے ہوئے ہیں، تعصب ہے، جہالت ہے، نیری فتویٰ بازی اور شور شرابہ ہے، ان کی آنکھیں، شعور کی آنکھیں کھولنا چاہتا ہوں کہ وہ جانیں کہ مذاہب میں جہاں اختلاف ہو وہاں اتنی شدت نہیں کیا کرتے، جہاں احتمال ہو وہاں اتنی شدت نہیں کیا کرتے۔ تو ان کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ حکام میں کتنا فرق ہے۔ تو شفا شریف کو اگر اٹھائیں، یہاں سے شروع کرتا ہوں، آپ حیران ہوں گے۔ شفا شریف میں جہاں قتل ذمی کی بحث، قتل کی بحث آئی ہے مرتد کی، اور یہ بحث آئی ہے کہ گستاخ رسول کی قتل کے لیے، اس میں انہوں نے کہا کہ بنیادی طور پر اس پر اجماع ہے، اس پر اجماع ہے کہ اگر کوئی مسلمان گستاخی کا مرتکب ہو، مسلمان گستاخی کا مرتکب ہو تو اس پر اجماع ہے کہ اسے قتل کیا جائے گا۔ اور وہ جو عورت کی بات تھی، اس میں ایک تو میں نے عبداللہ ابن عباس کی روایت دی نا آپ کو کہ عورت اگر ارتداد کرے تو قتل نہیں کی جائے گی۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے گستاخی رسول کی باب میں استطابت المرتد کی فصل کے تحت سیدنا مولا علی شیر خدا کی مروی روایت بھی کوٹ کی کہ سیدنا علی شیر خدا میں بھی ورویان علی لا تقتل المرتدۃ وتسترق وقالوا عطا وقتادہ ایضا ورویان ابن عباس لا تقتل النساء بالردہ وبہ قال ابو حنیفہ۔ یہ قاضی ایاز نے بھی الشفاء میں لکھا، فرماتے ہیں کہ مولا علی شیر خدا سے بھی مروی ہے کہ ردت میں عورت کو قتل نہیں کیا جائے گا، اور عطا کا بھی قول ہے، قتادہ کا بھی قول ہے، عبداللہ ابن عباس کا بھی یہ ہے کہ ارتداد ہو جائے تو عورت قتل نہیں کی جائے گی، وبہ قال ابو حنیفہ، یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا قول ہے۔
اب اس پر تو اختلاف کوئی نہیں تھا. اب آگے چلیے اختلاف آیا ذمی میں. اگر یہودی اور نصارہ، عیسائی، یہودی، غیر مسلم اگر کوئی گستاخی رسول کا مرتکب ہو جائے تو اس پر اب پڑھیے قول. شفا شریف کی عبارت پڑھ رہا ہوں. فصل فی حکم ذمی اذا صرح بسبہ او ارد او استخف بقدرہ ووصفہ بغیر الوجہ الذی کافر بہ قال القاضی ابو الفضل ھذا حکم المسلم. سن لیجئے کہ یہ جو قتل ہے، اگر کوئی شخص حضور کی شان میں صریح گستاخی کرے، تعریضاً گستاخی کرے، استخفاف کرے، استحقار کرے، گستاخی کا مرتکب و عیب منسوب کرے، قاضی ایاز فرماتے ہیں حکم مسلم کے لیے حکم ہے کہ وہ قتل کیا جائے گا اگر مسلمان ایسا کرے. اس پر اجماع ہے، اس پر اجماع ہے. لیکن وَأَمَّا الذِّمِّيُّ، آگے سنیے، اگر ذمی کرے گستاخی، خواہ صریحاً، خواہ تعریضاً، خواہ صراحتاً، خواہ اشارتاً، خواہ کنایتاً، ذمی یہودی اور عیسائی اور غیر مسلم اگر وہ گستاخی کا مرتکب ہو، یہ قاضی ایاز کی فصل پڑھ رہا ہوں آپ کو میں، اس باب گستاخی رسول میں حکم ذمی، یہ فصل ہے پوری. کہتے ہیں فَأَمَّا الذِّمِّيُّ إِذَا صَرَّحَ بِسَبِّهِ أَوْ أَرَّدَ وَاسْتَخَفَّ بِقَدْرِهِ، پورا. اگر یہودی اور عیسائی اور غیر مسلم گستاخی کا مرتکب ہو تو سن لیجئے لفظ. قاضی ایاز فرماتے ہیں فَلَا خِلَافَ عِندَنَا فِي قَتْلِهِ إِن لَّمْ يُسْلِمْ. قاضی ایاز کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں، یعنی مالکیہ کے ہاں، مذہب مالکی میں ہمارے ہاں کوئی اختلاف نہیں، اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو قتل کیا جائے گا. اس پر مالکیہ میں کوئی اختلاف نہیں، کیونکہ ہم اس کو اس بات پر ذمہ اور عہد نہیں دیتے. یہ عامت العلماء کا قول ہے، الا ابا حنیفہ والثوری واتباعہما من اہل الکوفہ فانہم قالوا لا یقتل وما هو علیہ من الشرک اعظم ولكن یعذب ویعذر. یہ امام اعظم کا مذہب ہے. اگر یہودی اور عیسائی غیر مسلم گستاخی کا مرتکب ہو، وہ کہتے ہیں کہ ہم مالکیہ کے ہاں کوئی اختلاف نہیں، قتل کیا جائے گا. لیکن کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ اور امام سفیان ثوری اور اہل کوفہ، ان کے اتباع، ان کا مذہب اور قول یہ ہے کہ انہم قالوا لا یقتل، ذمی یہودی اور عیسائی اور غیر مسلم گستاخی کرے تو سزا قتل نہیں ہوگی، ولیکن یعذب و یعذر، انہیں تعذیب اور تعزیر دی جائے گی، سزائے قید دی جائے گی، کوڑے مارے جائیں گے، عمر قید کی سزا دی جا سکتی ہے، مگر قتل کی سزا یہودی عیسائی غیر مسلم کی نہیں. امام اعظم کے ہاں میرا قول امام مالک کے ساتھ ہے، امام شافعی کے ساتھ ہے، امام احمد بن حنبل، میں یہودی عیسائی غیر مسلم بھی اگر گستاخی کرے تو اس کی سزا قتل کا قائل ہوں. مگر یہ امام اعظم کا فتویٰ آپ کو بتا دیا ہے. تو جب امام اعظم کا قول متقدمین احناف کا قول آ جائے تو اتنا احتمال ہو جاتا ہے، پھر علماء کو اعتدال سے کام لینا چاہیے. جہاں احتمال آ جائے وہاں اعتدال ہو جاتا ہے، جہاں امکان اور تعلیل اور اختلاف ہو جائے وہاں قطعی استدلال ختم ہو جاتا ہے. یہ بھی قول ہے، یہ بھی قول ہے، وہاں دیر نگری نہیں مچائی جاتی. اب یہ امام اعظم کا قول بیان کیا، اس پر وہ آگے بیان کرتے ہیں مالکیہ. وہ کہتے ہیں کہ ہم استدلال کرتے ہیں اس آیت کریمہ سے کہ غیر مسلم کافر بھی گستاخی کرے اگر آقا علیہ السلام کی تو قتل کیا جائے گا. سورہ توبہ کی آیت نمبر 12 سے استدلال کرتے ہیں مالکیہ. آپ نے سن لیا نا امام اعظم کا مذہب احناف کا کہ غیر مسلم یہودی اور عیسائی کرے گا تو اسے تعزیر ہوگی، عمر قید تک سزا ہو سکتی ہے مگر سزائے قتل نہیں. اب امام اعظم کے اس مذہب کے خلاف مالکیہ، شوافع دوسرے اس کے رد میں اپنی دلیل لاتے ہیں. سورہ توبہ کی آیت نمبر 12 وہ بیان کرتے ہیں وَاسْتَدَلَّ بَعْضُ شُيُوخِنَا، ہمارے بعض شیوخ نے استدلالاً یہ آیت کوٹ کی وَإِنَّكَسُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِهِمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ. سورہ توبہ آیت نمبر 12 کہ اگر وہ اپنے ایمان، اپنے عہد کو توڑ دیں بعد میں اور تمہارے دین میں طعن کریں، اگر جو ذی عہد ہیں غیر مسلم تمہارے عہد میں، ذمی تمہارے عہد میں رہنے والے، اگر وہ ایمان اور عہد کو توڑ دیں اور تمہارے دین میں طعن کریں
اور دین کے تان میں گستاخی رسول آ جاتی ہے. تانو فی دینکم، تمہارے دین میں تان کریں، گستاخی رسول اس ذیل میں آتی ہے. فقاتلوا ائمۃ الکفر، پھر ان کفر کے سرغنوں کو قتل کر دو. انہم لا ایمان لہم، ان کے لیے کوئی ایمان نہیں. لعلہم ینتہون، وہ کہتے ہیں کہ مالک، ہمارے علماء کا استدلال یہ آیت ہے قرآن مجید کی، اس میں کافروں کو، غیر مسلموں کو بھی اگر دین میں تان کریں تو ان کا عہد ٹوٹ گیا اور ان کو قتل نہیں کر سکتے، ان کو قتل کر دینے کا حکم ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں امام مالک کے اصحاب، من سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ من الانبیاء من مسلم او کافر قتل ولم یستتب، کوئی رسول پاک کی یا دیگر کسی نبی کی گستاخی کرے، خواہ مسلمان ہو یا کافر ہو، اس سے توبہ بھی طلب نہیں کی جائے گی، اسے قتل کر دیا جائے گا. یہ شفا میں مالکیہ کا مذہب ہے. مگر وہ کہتے ہیں کہ احناف کا، امام ابو حنیفہ کا قول جدا ہے، وہ کہتے ہیں قتل نہیں کیا جائے گا، تعزیر کی جائے گی خواہ عمر قیدی ہو. اب سوال پیدا ہوا کہ پھر امام اعظم نے ایسا کیوں کہا؟ اب میں آپ کو بتا دوں، میں پھر اپنا مذہب بتا دوں، میں ان کی سزائے قتل کا قائل ہوں. کافر، یہودی، عیسائی جو بھی ہو، جو گستاخی رسول کرے گا، مسلم و غیر مسلم، بلا اختلاف و بلا استثناء، اس کی حد قتل ہے، وہ قتل کیا جائے گا. اب سوال پیدا ہو سکتا ہے، چونکہ حنفی ہوں تو امام اعظم کا ایک مذہب ہے جو ہر ایک نے بیان کیا، جس میں کوئی شک نہیں، تو ان کا دفاع کرنا بھی میرا فرض ہے. میں دفاع کہہ رہا ہوں، بیان کر رہا ہوں کہ امام اعظم کی نظر میں یہ آیت نہیں تھی، انہوں نے پھر ایسا کیوں کہا؟ وہ میں امام اعظم نے یہ جو قول کیا کہ یہودی اور عیسائی اور غیر مسلم اگر گستاخی رسول کا ارتکاب کرے تو ان کی سزائے قید ہو سکتی ہے اور ان کی سزائے موت قتل نہیں ہوگی، اس کی وجہ وہ شرح یہ کرتے تھے اس آیت کریمہ کی امام اعظم نے اور متقدمین احناف نے یہی آیت کہ امام مالک کا مذہب، یہ میرے سامنے قرطبی ہے، یہ کتاب الجامع لأحکام القرآن قرطبی، اس قرطبی کو پڑھ رہا ہوں. یہی آیت سورہ توبہ کی آیت نمبر 12 اور قرطبی کے تحت اس کا نقطہ الثالثہ، اس کے تحت وہ یہی بحث کرتے چلے آ رہے ہیں کہ اگر وہ اپنے عہد کو توڑ دیں اور تمہارے دین میں تان کریں تو قتل کر دو ان کفر کے سرغنوں کو. اب امام قرطبی بھی لکھتے ہیں یہ قول ہے وہ مذہب الشافعی، یہ سار اجمع عامت و اہل علم، یاد رکھ لیں کہ عامہ اہل علم من سب النبی علیہ القتل، بغیر اختلاف کے ان پر قتل کی سزا ہے. قال ذالک مالک واللیث و احمد و اسحاق وهو مذہب الشافعی، امام مالک کا بھی یہ مذہب ہے، امام لیث کا بھی، امام احمد بن حنبل کا بھی، امام اسحاق کا بھی، اور امام شافعی کا بھی مذہب یہی ہے. آگے حوکیہ عن النعمان، امام نعمان بن ثابت، امام اعظم ابو حنیفہ، ان کا اختلاف ہے. وہ کہتے ہیں انہ قال لا یقتل من سب النبی من اہل الذمہ، جو اہل ذمہ میں سے ہوں گے یہودی اور عیسائی، ان کو قتل نہیں کیا جائے گا اہل الذمہ میں سے. یہ امام اعظم اکیلے 4 اماموں میں ہیں جنہوں نے اختلاف کیا اس پر. اب دلیل لاتے ہیں، مالکیہ، شوافع، امام احمد بن حنبل، حنابلہ، ان کی دلیل یہ ہے وہ آیت کریمہ جو میں نے آپ کو آیت نمبر 12 سورہ توبہ کی پڑھ کے بتا دی، ان کی دلیل ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ اما الذمی اذا طعن فی الدین انتقد احدہ فی المشہور من مذہب مالک، جب ذمی ہے یہودی اور عیسائی، اس نے دین میں تان کیا، اور حضور علیہ السلام کی گستاخی دین میں سب سے بڑا تان ہے، جب یہ تان کیا تو اس کا جو عہد ہے وہ ٹوٹ گیا، وہ عہد نے جو اسے بچا رکھا تھا وہ عہد ٹوٹ گیا. یہ مذہب مالک ہے. لقولی ان ناقصوا ایمانہم، توڑ دیں تو پھر امر ہے ان کے قتل و قتال کا. اور امام شافعی نے بھی یہ کہا. اب امام قرطبی بیان کرتے ہیں آگے، وقال ابو حنیفہ فی ھذا، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ نے چونکہ اختلاف کیا کہ ذمی ہوگا یہودی، عیسائی، غیر مسلم، تو اس کی سزا قتل نہیں ہوگی، سزائے موت کی بجائے عمر قید ہو سکتی ہے. امام اعظم کہتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے؟ فرماتے انہ یستتاب، سب سے پہلے اسے توبہ طلب کی جائے گی. اگر وہ توبہ نہیں کرتا، یعنی قبول اسلام نہیں کرتا، اس کا قبول اسلام اس کی توبہ ہے، توبہ نہیں، تو فرماتے ہیں ان مجرد الطعن لا ينقض به العهد الا مع وجود النقص. وہ کہتے ہیں کہ مجرد طعن، گستاخی رسول مجرد طعن فی الدین ہے. یہ امام اعظم کی دلیل ہے. جس نے گستاخی کی اس نے دین میں طعن کیا، سب سے بڑا طعن کیا.
وہ فرماتے امام اعظم کے جو طعن مجرد ہے محض گستاخی یا دین میں طعن کرنا، اس سے عہد نہیں ٹوٹتا۔ جو عہد انہیں جان کی امان دینے کا ملا ہوا ہے غیر مسلموں کو مسلم ریاست میں، جان کی امان کا، مجرد طعن فی الدین یعنی گستاخی سے ان کا عہد نہیں ٹوٹتا، عہد امان۔ امام اعظم فرماتے ہیں ما وجود نقص اس کے ساتھ ان کے عہد کے ٹوٹنے کا ایک اور عمل ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان اللہ عز وجل انما امر بقتلہم بشرطین، یہ امام اعظم کا مذہب ہے کہ ان کو قتل کرنے کو اللہ تعالیٰ نے مشروط کیا دو شرطوں کے ساتھ، عہدہما نقضہم العہد، ایک جو عہد امان ہے کسی عمل سے اس کو توڑ دیں، اور وہ توڑنا تلوار اٹھا لینا کسی، اور ریاست کے خلاف تلوار اٹھانا، بندوق اٹھانا، ریاست کے حکم کو توڑنا، تو نقض عہد، اور دوسرا وثانی طعنہم فی الدین، اور دوسرا دین میں طعن کرنا۔ امام اعظم کا مذہب ہے کہ دونوں شرطیں ملیں تو فقاتلوا ائمۃ الکفر کے قول کا اطلاق ہوگا، پھر ان کا قتل جائز ہے۔ جس نے نقض عہد نہیں کیا یعنی حکومت کے خلاف بغاوت نہیں کی، صرف گستاخی کی، تو طعن فی الدین کی ایک شرط ہوئی، ایک رہ گئی، لہذا انہیں عمر قید کر دی جائے گی، کوڑے مارے جائیں گے تعزیراً، مگر قتل نہیں کیا جائے گا۔ یہ انہوں نے دلیل دی کہ دونوں شرطیں ملیں تو قتل کیا جائے گا۔ اب اس کے بعد دوسرے ائمہ نے یہ کہا کہ غیر مسلموں کا جو نقض عہد ہے، اس پر میں آپ کو اپنا موقف الگ دوں گا، اپنا موقف، آپ کا دل خوش ہو جائے گا، اور نقض عہد کی ایک نئی تعریف دوں گا میں، نقض عہد کی، جس میں امام اعظم کے مذہب کی بھی حفاظت اور باقی ائمہ کے مذہب کی حفاظت، تطبیق دے دوں گا اینڈ پر۔ دوسرے کہتے ہیں کہ جس نے من سب النبی من اہل ذمہ، یہ قرطبی کا قول ہے، قرطبی الخامسہ کے تحت، اکثر العلماء، خاص ذمی ہے جس نے رسول پاک کی گستاخی کر دی، کہا اس کا عہد ہی کوئی نہیں، اس کا عہد ہی نہیں ہے، اس کی امان ہی نہیں ہے، چونکہ ہم گستاخی کرنے کی اجازت کے ساتھ امان نہیں دیتے کسی کو۔ یہ مالکیہ کی دلیل ہے، سن لیں، مالکیہ کی اور شوافی حنابلہ کی ان کی دلیل ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کا جو عہد امان تھا، اس عہد امان میں یہ کہاں شامل تھا کہ وہ دین میں طعن بھی کرتے پھرے اور حضور کی گستاخی بھی کرتے پھرے؟ گستاخی کر دی تو عہد امان ٹوٹ گیا۔ انہوں نے گویا گستاخی کو نقض عہد میں شامل کر لیا اور طعن فی الدین کو اضافتاً سمجھا، اس لیے انہوں نے اس آیت کے مطابق ذمی کی سزا قتل سمجھی۔ امام اعظم نے نقض العہد اور طعن فی الدین کی واو عاطفہ کی وجہ سے دو الگ الگ شرطیں قرار دی، اور فرمایا دونوں شرطیں جمع ہوں گی تو ان کی حد قتل ہوگی، ورنہ تعزیر ہوگی، سزائے عمر قید ہو جائے گی۔ اب آپ، یہ امام اعظم کا مذہب تھا، یہ امام ثوری کا اور اتباع ان کا اہل کوفہ کا، اس لیے فرمایا لا یقتل، اور فرماتے ہیں کہ وہ اگر گستاخی کر لی انہوں نے یا ارتداد کر لیا تو شرک سے بڑا کام تو نہیں کیا، وہ تو بتوں کی بھی پوجا کرتے ہیں کفار، شرک کرتے ہیں، مسلمانوں کی ریاست میں رہ کر اگر ان کے ٹیمپل ہیں، بت کی پوجا کرتے ہیں، شرک کر کے اگر ہم نے قتل نہیں کیا تو اگر دوسرا عمل گستاخی کا ہو گیا تو یہ بھی شرک کی طرح ارتداد کا ایک عمل ہے جو ہمارے ہاں ان کا کفر ہے، لہذا کہتے ہیں نقض عہد نہیں ہوا۔ یہ دو اوائل دور میں ایک اختلاف تھا، امام اعظم، امام ثوری ایک طرف تھے اور متقدمین احناف سارے ایک طرف تھے، مالکیہ، شوافی، حنابلہ ایک طرف تھے۔ اس لیے امام اعظم کا فتویٰ یہ تھا ولیکن یؤدب و یعذر، کافر، غیر مسلم، یہودی گستاخی کا مرتکب ہو تو قانون یہ ہونا چاہیے کہ سزائے قید دیں، بھلا ان کو عمر قید کر دیں، مگر تعزیراً کر دیں۔ اب میں اس میں آگے چل کے بتاتا ہوں، یہ تھا ان کا۔ اب میں نے جو قول کیا، میں اب ان مذاہب کے درمیان جو اختلاف ہوا اس کی تطبیق کر رہا ہوں، ایسی تطبیق کہ امام اعظم کا فتویٰ بھی سچا اور دیگر ائمہ کا فتویٰ بھی سچا۔ اب آپ حیران ہوں گے وہ تطبیق کیا ہے؟ چونکہ میرا قول یہ ہے، سن لیں، میرا مذہب کہ کافر ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، مسلم ہو، جو گستاخی رسول کا مرتکب ہو اس کی سزا قتل، میں استثناء کا قائل نہیں ہوں۔ گویا اب اس میں ظاہراً آپ دیکھیں تو میرا قول امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل کی مطابقت میں ہو گیا،
اور ظاہراً اب یہ قول کہ اگر کسی یہودی عورت اور عیسائی عورت نے یا کافر عورت نے غیر مسلم نے کسی جگہ پاکستان میں گستاخی کی تو اس کو عمر قید کی سزا ہے مگر قتل نہیں ہے. اب امام اعظم کا قول یہ ہے. ہر حدیث میں، ہر تفسیر میں، ہر شارح نے، ہر مفسر نے، ہر فقیہ نے، کل کتب میں یہ درج ہے، ابواب قائم ہے. ہماری فقہ کی تمام کتابوں میں یہ کتاب احکام القرآن ہے امام جساس کی الحنفی، امام ابو بکر الجساس امام حنفی کی. اختلاف انہوں نے کیا، انہوں نے کہا کہ قد اختلف الفقہاء، یہ امام ابو بکر الجساس احکام القرآن جز 3 صفحہ 85 حنفی ہیں. حنفی فرماتے ہیں فقہاء نے اختلاف کیا فی ذالک، من اہل ذمہ کی بات ہو رہی ہے، اہل ذمہ کی. فقال اصحابنا، ہمارے اصحاب اور امام ہمارے یعنی احناف وہ کہتے ہیں یعذر ولا یقتل، تعزیر کی سزا ہوگی، قتل نہیں کیا جائے گا. وہ قول ثوری، امام ثوری کا بھی یہی قول ہے. اور ابن القاسم نے آگے امام مالک سے جو روایت قول کیا پھر اس کا ایک بیان کیا آگے، وہ پھر ان کے اقوال آ جاتے ہیں. تو میرا مطلب ہے جس کتاب کو اٹھائیں آپ کو امام اعظم کے قول یہ سارے ملیں گے جمی کتب میں. یہ ابو بکر جساس کا قول دے دیا میں نے آپ کو ائمۃ الکفر کے تحت. یہ تفسیر کبیر ہے امام طبرانی کی. امام طبرانی جو محدث ہیں جن کی حدیث کی کتاب ہے معجم کبیر، معجم صغیر، معجم اوسط، طبرانی شریف، یہ وہ امام طبرانی ہیں. اور وہ آپ کی اطلاع کے لیے بہت سو کو خبر نہیں ہوگی، امام طبرانی اصلاً حنفی ہیں، بہت سو کو علم نہیں ہے اس بات کا. امام طبرانی حنفی المذہب ہیں مگر بہت ظاہر نہیں، ان کی کتابوں میں معلوم نہیں ہے، بہت باریکی سے پڑھنے سے پتہ چلتا ہے. امام طبرانی کی تفسیر بھی ہے تفسیر الکبیر. اس تفسیر الکبیر کی جلد 3 امام طبرانی کی یہی آیت سورہ توبہ کی جو آیت نمبر 12 اس کے تحت بیان ان اہل العہد کا بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں فإنهم إذا فعلوا ذلك في عهودهم وطعنوا في القرآن وشتموا النبي صلی اللہ علیہ وسلم ففيه خلاف بين الفقهاء. امام طبرانی کہتے ہیں اس آیت توبہ سورت نمبر 12 کے تحت کہتے ہیں جب غیر مسلم جو اہل العہد ہیں، یہودی عیسائی نان مسلم، اگر وہ ایسا کام کریں گستاخی کا، اپنے عہد کو توڑیں اور قرآن میں طعن کریں، وشاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام کو شتم کریں، معاذ اللہ گستاخی کریں، تو کہتے ہیں ان غیر مسلموں کے لیے ففی خلاف بین الفقہاء، ہمارے فقہاء کے درمیان اختلاف ہے اس مسئلے پر. اب وہ چونکہ حنفی ہیں وہ کہتے ہیں قال اصحابنا، امام طبرانی ہمارے اصحاب یعنی حنفیہ وہ کہتے ہیں یعذرون ولا یقتلون، ان کا عذر قبول کیا جائے گا اور قتل نہیں کیا جائے گا. اور دوسرا قول کہتے ہیں ویعذرون، تعزیر کی جائے گی، تعزیر کی جائے گی، سزا دی جائے گی، تعزیراً خواہ عمر قید ہو، ولا یقتلون مگر قتل نہیں کیا جائے گا. پھر آگے دلائل بھی دیے انہوں نے، دلائل دیے وہ الگ ہیں، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. مگر وذهب مالک الى ان من شاتم النبی من اليهود والنصارى قتل الا ان يسلم. مگر امام مالک کا قول یہ ہے کہ اگر یہود و نصارہ میں سے بھی کوئی گالی دے گستاخی کرے اسے قتل کیا جائے گا، تعزیر نہیں ہوگی، قتل کی سزا. یہ امام طبرانی نے بیان کیا ہے صفحہ 290 جلد 3 اسی سورہ توبہ کی آیت نمبر 12 کے تحت. یہ ملا علی قاری کی شرح شفا، ملا علی قاری کی شرح شفا فصل قائم کی ہے حکم المسلم الذی ارتد واما الذمی اذا سر بسبہ. تو ملا علی قاری بیان کرتے ہیں کہ جو ہمارے فقہا ہیں ان فقہا کے ہاں یعذب و یعذر، امام اعظم کا مذہب تعذیب اور تعزیر کی جائے گی، قتل نہیں کیا جائے گا. اگر ذمی کوئی اس سے گستاخی رسول کا ارتکاب کیا جائے ان کو سزا دی جائے گی، تعزیر کی حداً قتل نہیں کیا جائے. اس طرح جو کتاب اٹھائیں آپ کو یہ بحث ملے گی، جو کتاب اٹھائیں. اب میں آگے بات کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا امام قرطبی نے اسی طرح کے سب نے کہا اہل ذمہ میں بھی کوئی گستاخی کرے تو قتل ہوگا، چونکہ ہم اس کو گستاخی کا عہد اور امان نہیں دیتے اس پر. مگر امام ابو حنیفہ، امام ثوری اور اتباع نے کہا کہ قتل نہیں کیے جائیں گے کیونکہ پہلے وہ شرک کرتے ہیں اور شرک کر کے بھی ان کو امان ملا ہوا ہے، تو اس کے ارتکاب سے بھی امان ہی رہے گا. لہذا انہیں تعذیب دیں، تعزیر کریں، خواہ عمر قید کی سزا دے دیں، قتل نہیں کرتے. اب اس طرح کے تمام اقوال میں نے امام ابو بکر جساس کا بھی آپ کو دے دیا، دیگر کتب کو بھی دے دیا اور امام مالک کا بھی دے دیا شفا شریف کا.